واجب الاحترام دوستو، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہماری زندگی رہی تو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ آج سے ٹھیک ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد میرے اللہ نے ہماری زندگی رکھی، صحت رہی تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب ہوں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جنہیں میرا اللہ اپنی زندگی میں رمضان دیکھنا نصیب فرماتا ہے، رمضان کی رحمتیں لوٹنے کا پورا موقع عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ موقع کو غنیمت سمجھ کر کے رمضان کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، برکت کو سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو، برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ یہ مہینہ، اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان المعظم کے اندر فرمایا کہ الشعبان الشہری والرمضان شہر اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لے کہ رمضان کی نسبت میرے اللہ نے کسی اور کی طرف بھی کرنا پسند نہیں فرمایا، واضح طور پہ فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ اچھا، روزے کے اجر کے متعلق جب پوچھا گیا نا تو حدیث قدسی میرے پیغمبر نے فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، وفی روایت وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ یعنی ہر چیز کا اجر آپ کو حدیث مبارکہ میں پتہ چلے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو جناب والا 27 گنا اجر ملتا ہے، جامع مسجد میں پڑھے گا تو اجر کچھ اور بڑھ جاتا ہے، وہی نماز اللہ رب العزت کعبۃ اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اجر کچھ اور ملتا ہے، وہی نماز مسجد نبوی کے اندر اگر پڑھ لے گا تو اجر پھر کچھ اور ملے گا۔ آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقہ کریں، 1 روپیہ عام دنوں میں خرچ کریں گے تو اجر کچھ اور ملے گا، وہی روپیہ آپ رمضان المبارک میں خرچ کریں تو آپ کے 1 روپیہ کو میرا اللہ 70 گنا بڑھا کر کے اجر دے گا۔ آپ عام دنوں میں نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب ہے، آپ اسی نفل کو رمضان میں پڑھ لیں گے تو فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ عام دنوں میں فرض پڑھ رہے ہیں تو 1 فرض کا ثواب ہے، رمضان کے اندر فرض پڑھ رہے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ عام دنوں میں میرا اللہ عمرہ کرنے کی سعادت دے تو 1 عمرے کا ثواب ہے، رمضان کے اندر عمرہ کریں گے تو میرا اللہ حج کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ ہر چیز کا اجر بتایا، لیکن جس رمضان کی وجہ سے عظمت مل رہی ہے نا، جن روزوں کی وجہ سے ہر عمل کا اجر بڑھ رہا ہے، ہر چیز کی قیمت لگ رہی ہے، جب اس روزے کی بات آئی نا، پوچھا گیا کہ ہر چیز کا اجر تو رمضان میں بڑھا دیا گیا ہے، اس رمضان کو عظمت روزے کی وجہ سے ملی، جو روزہ رکھے گا اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اجر میں تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں رب اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ سوال ہوتا ہے ہر چیز کا اجر بتا دیا کہ 70 گنا بڑھ گیا، اور روزے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو کیا ہی حرج تھا؟ انسان ہے، لالچ میں بندہ کرتا ہے کہ مجھے اتنا اجر ملنا ہے، اتنا اجر ملنا ہے، تو بندہ لالچ کے اندر آگے بڑھتا، اس کا اجر بتایا کیوں نہیں گیا؟ تو میرے خیال کے مطابق جواب یہ ہے کہ میرے رب نے جو روزے کا اجر دینا ہے وہ لامحدود ہے، اور انسان کی جو عقل ہے نا وہ بڑی محدود سی ہے، لامحدود شے محدود میں آ نہیں سکتی، اس لیے میرے رب نے یوں فرمایا یہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ تمہاری چھوٹی سی عقل میں اس کا اجر سما ہی نہیں سکتا، تمہیں پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ اس کا اجر کیا ہے، بس میں جانوں اور میرا کام جانے۔ آپ کا کام میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، بس نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے، روزے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
ایک آدمی نے عقیدہ ٹھیک کر کے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے رمضان کا ایک روزہ رکھا. 29 یا 30 کی بحث تو بعد میں. جس نے رمضان کا ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے رکھ لیا, میرا رب اس ایک روزے کی برکت سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کی گزری ہوئی زندگی کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں. عظمت کا اندازہ ہے نا, ایک روزے کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ آگے جو 28 رکھنے ہیں, 27 رکھنے ہیں یا 29 رکھنے ہیں, ان سے تو پھر درجات بڑھتے چلے جائیں گے نا, ان سے تو پھر مقامات بڑھتے چلے جائیں گے. یہ میرے اللہ کا احسان ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی ساتیں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ان ساتوں کو قیمتی بنانا یہ میرے اور آپ کے بس میں ہے. ان ساتوں کو بہت زیادہ قیمتی بنا لینا, رب کو راضی کر لینا, یہ میرے اور آپ کے بس میں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. فرمایا نا روزہ تو ہر ایک امت میں رکھے. اچھا آپ یہ بھی قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں, جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ میرے اللہ نے ہر ایک عمل کا اجر بتایا ہے, روزے کا اجر نہیں بتایا. سیم اسی طرح اللہ رب العزت کا آپ قرآن پاک کے اندر طریقہ کار دیکھیں, میرا اللہ حکم دیتا ہے, ترغیب نہیں دیتا. ترغیب پیغمبر نے دی ہے. اللہ رب العزت صرف حکم دیتے ہیں. حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. حکم دیتا ہے آتوا الزکات, زکات ادا کرو. حکم دیتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ, اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو. حکم دیتا ہے کتب علیکم القتال, تمہارے اوپر قتال کو, جہاد کو فرض قرار دے دیا. سارے حکم میرے رب نے دیے, ترغیب کہیں نہیں دی. لیکن روزے کی عالم میں جب روزے کا حکم آیا, میرے اللہ نے طریقہ کار ہی بدل دیا, اور طریقہ کار بدل کر کے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین, اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا, اور یہ فرضیت روزے والی صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی جتنی امتیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا. اس لیے بھوکا پیاسا رہنا اپنے لیے خاص نہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھے, بلکہ روزے والی نعمت میرے رب نے تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی دی تھی. وہ روزے رکھ کر کے رب کا قرب حاصل کرتے رہے, تم بھی روزے رکھ کر کے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے چلے جانا. یعنی روزے کے عالم میں اجر کی بات آئی تو نہیں بتایا, فرمایا روزہ رکھنا تمہارا کام ہے, اجر مجھے رب پہ چھوڑ دو, میں اپنی شان کے مطابق دوں گا. جب فرضیت کی بات آئی اللہ نے طریقہ کار بدلا, ترغیب دی. اور ویسے آپ تاریخ پر لیں, ہر ایک امت کے اوپر رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض کیا. ہاں روزوں کی تعداد, وہ روزوں کا وقت, روزہ رکھنے کا طریقہ مختلف ضرور ہے, لیکن روزہ فرض سب پہ تھا. آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے جنت سے کسی وجہ سے نکالا, وہ جنت سے آ گئے, وہ وجہ سب کے سامنے فی الحال موضوع نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے. آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آ گئے نا, ایک مرتبہ پانی کے اوپر کھڑے ہو کے پانی پینے لگے, کسی نہر پہ, دریا پہ. نظر پڑی تو دیکھا میری وہ والی شکل نہیں رہی ہے جو جنت کے اندر تھی, میری وہ جوانی نہیں رہی ہے جو جنت کے اندر تھی, میرے اوپر جو نورانیت رب تعالیٰ نے جنت کے اندر تھی نا وہ والی بھی نہیں ہے. اب کیا کروں, روئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کرتے ہیں, اللہ مجھے وہ انوارات دے دے, اللہ مجھے وہ کمالات دے دے, اللہ مجھے وہ ساری نعمتیں دے دے تو نے جنت میں دی تھی. الہام ہوا, رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, اے آدم اگر وہ ساری کے ساری نعمتیں لینا چاہتے ہیں نا تو پھر مجھے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ روزے کیسے رکھو, فرمایا ایام 20 کے روزے رکھو. یہ ایام 20 کے روزے میرے آقا نے بھی ساری زندگی رکھے ہیں. ایام 20 چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ, ہر مہینے 13, 14 ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے پہلے دن روزہ رکھا, جا کے اپنا چہرہ چیک کیا تو کچھ حالت بدل چکی. 14 کا روزہ رکھا, میرے اللہ نے کچھ اور حالت بدل دی. جب 15 کا روزہ رکھا, محسوس ہوا کہ میری وہ طاقت, وہ قوت, وہ جوانی جو جنت میں تھی نا, میرے رب نے مجھے 3 روزے رکھنے کی برکت سے عطا کر دی. اس لیے علماء فرماتے اگر اپنا کوئی کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے نا تو رب کی رضا کے لیے روزے رکھنا شروع کر دو. اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دو. اپنی صحت اور طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو رب کی رضا کے لیے روزے رکھنا شروع کر دو. جو رب آدم کو کھویا ہوا مقام روزے کی برکت سے دے سکتے ہیں, وہ اولاد آدم کو بھی روزے کی برکت سے بہت کچھ عطا فرمائے گا.
میرے دوستوں اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا. کہتے ہیں نا میرے اللہ نے کچھ خصوصیات اس امت کو ایسی دی جو پہلے کسی کو نہیں ملی ہے. آپ دیکھیں کتابیں تو پہلی امت کو بھی ملی ہیں, 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں, ساری پہلے بھی امتوں کو ملی ہیں, لیکن میرے اللہ نے اس امت کو کتاب نہیں دی بلکہ اپنا کلام عطا کیا ہے. ان کو کتابیں دی اور اس امت کو کلام. کتاب میں اور کلام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کتاب وہ ہوتی ہے جس کو لکھا جاتا ہے, کلام وہ ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے. ان کو وہ ملا جو رب نے لکھایا دلوایا, آپ کو اور مجھے وہ ملا جو میرے اللہ نے خود اپنی زبان مبارک سے کلام کیا ہے. اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو بھی نبی دیا ہے, اللہ نے ہمیں بھی نبی دیا ہے. فرق کیا ہے؟ ان کو صرف نبی ملا ہے اور ہمیں جو ملا ہے وہ امام الانبیاء ملا ہے. اللہ نے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے, روزے ان کے اوپر بھی تھے, ان کے اوپر صرف روزے تھے. میرے رب نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک عطا فرمایا ہے. رمضان بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. آپ اندازہ کریں, آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں نا, آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے جہاں میرے پیغمبر کو سخت قسم کی تکلیفیں دی گئی ہیں, لیکن آپ کو سیرت میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر میرے پیغمبر کی زبان سے کسی کے لیے بد دعا نکلی ہو. آپ اندازہ کریں, اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا, یا رسول اللہ بتائیں کہ دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے دین کے لیے آپ کو کوئی ایسی تکلیف بھی پہنچی ہے کہ وقت گزر گیا ہو لیکن اس کی تکلیف کی شدت کا احساس آج بھی آپ کو ہو رہا ہو؟ پیغمبر لمبی سانس لیتے ہیں اور لمبی سانس لے کے فرماتے ہیں, عائشہ وہ جو تیرے دین کے لیے, وہ جو تیرے رب کے دین کے لیے مجھے 9 سال پہلے طائف کے اندر پتھر مارے گئے تھے نا, ان پتھروں کی تکلیف کا مجھے آج بھی اثر محسوس ہوتا ہے. وہ طائف کا میدان ہے نا, ذرا چشمے تصور میں ڈوب کے سوچیں, میرا اللہ آپ کو طائف کا وہ مقام دکھائے. آج بھی طائف کے اس مقام کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. میرے آقا دین کا پیغام لے کر, رب کا پیغام لے کر طائف کے سرداروں کے اوپر جب گئے تھے, طائف کے سرداروں نے میرے پیغمبر کے پیچھے عباس لڑکے لگا دیے. وہ لڑکے میرے پیغمبر کے پیچھے ہے, پیغمبر آگے ہے, پیغمبر کے بدن کے اوپر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر برداشت کر رہے, پتھر سہ رہے, جسم لہو لہان ہو گیا, پورا جسم زخموں سے چور ہے. میرے پیغمبر کا لہو مبارک پیغمبر کے جوتوں مبارک کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. جوتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب تھک کر بیٹھ گئے, ایک جگہ پر تھک کر بیٹھے, وہ بادشاہ نے یوں نہیں کیا کہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ پیچھے سے نوجوان آیا, میرے پیغمبر کی بغلوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے یوں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا اب مزید آگے بھاگو, ہم پیچھے سے پتھر ماریں گے. اتنی تکلیف اب نہ ہوتا, مجھے تو کوئی آنکھ نکال کے دیکھ لینا میں وہ برداشت نہیں کرتا ہوں, ہمیں تو کوئی اور کہہ دے تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. میں قربان جاؤں نا پیغمبر کی عظمت پر, پیغمبر کے صبر پر, رب کعبہ کی قسم, وہ جہاں پر جا کر بیٹھے اس طرف بھی پہاڑ ہے, اس طرف بھی پہاڑ ہے, دونوں پہاڑوں کے درمیان کے اندر ایک جگہ ہے. میرے پیغمبر وہاں پر بیٹھے ہیں, سائے کے اندر بیٹھے ہیں. میرے رب نے آسمان سے جناب جبریل امین کو بھیج دیا, اے جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کے پاس جا اور جا کر کے پوچھنا پیارے تیری امت کے اس طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھر بہت برسے, آپ کو تکلیف بہت دی, آپ زبان سے ایک جملہ نکالے, رب نے مجھے اجازت دی, میں اس بستی کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر کے آسمان سے نیچے پٹک کر کے ماروں گا. آقا اگر آپ اجازت دیتے ہیں اس دائیں والے پہاڑ کو اور بائیں والے پہاڑ کو آپس میں ملا کر کے بستی کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں. اور عقل تو یہی کہتی ہے نا. آقا کیا کہتے کہ آقا کو اختیار مل رہے, آقا فرماتے ٹھیک ہے انہوں نے میرے اوپر ظلم بہت کیا, مجھے ستایا بہت ہے, میرے جسم سے خون بہت نکال دیا, اب ان کو بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن آقا کیا فرماتے ہیں مسکرا کے, جبریل میرے رب نے مجھے لعنتیں بنانے والا نہیں بھیجا. اللہم اہد ھذی قومی, میں تو صرف اتنا کہوں گا اللہ میری دعا کو ان کے لیے قبول فرما, ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, ان کے مقدر کے اندر ہدایت جاری فرما دے. اتنی تکلیف دینے والے کے لیے بھی میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی ہے. یہاں تک کہ جبریل بات کر رہے ہیں, جبریل کو بھی سمجھا رہے ہیں نا جبریل ان کو تکلیف نہیں دینی, ان کے اوپر عذاب نہیں. آپ سب دیکھیں نا انسان, یہ تو آپ علیہ السلام کی ذات مبارک پہ ہے نا, آپ انسان کی ذات پہ بات آئے نا بسا اوقات بڑے دل والے لوگ برداشت کر لیتے ہیں, اولاد پہ جب بات آئے نا برداشت نہیں ہوتی ہے. اور اولاد میں سے بھی وہ جو بیٹی ہو, کوئی بیٹی کو تکلیف دے دے خدا کی قسم برداشت نہیں ہوتی.
لیکن میرے آقا کی زندگی کا وہ بھی واقعہ ہے جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں. اس زمانے میں مہینہ لگتا تھا اونٹ کے اوپر سفر کر کے مدینہ پہنچنے کا. آقا مدینہ کے اندر موجود ہے. آقا کی بڑی بیٹی حضرت زینب ابھی مکہ کے اندر موجود ہے. وقت آتا ہے اپنے خامند سے اجازت لیتی ہیں, آپ مجھے اجازت دیں, میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جانا چاہتی ہوں. خامند اجازت دے دیتے ہیں. پیٹ سے اس وقت حامل ہیں. ذرا توجہ کرنا, میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے اپنی ذات پر آئی تکلیف کا کبھی بدلہ نہیں لیا, بد دعا نہیں کیا کسی کے لیے. بد دعا کرنے کا موقع بھی ملا ہے, اللہ نے حکم بھی دیا ہے, پیغمبر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر کے ان کی چٹنی بنا دے. رب فرماتے ہیں نا 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 نا, اللہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. یہاں بیٹی آئی ہے, آ رہی ہے ہجرت کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام تک اطلاع پہنچی آپ کی بیٹی ہجرت کے لیے آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلتے ہیں. باہر نکلتے اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے. پیغمبر کی سنت ہے بیٹیوں کا استقبال کرنا, پیغمبر کی سنت ہے بیٹیوں سے محبت کرنا, پیغمبر کی سنت ہے بیٹیوں کے اکرام کے اندر کھڑا ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے, لیکن ہوا کیا, جب ادھر سے آ رہی تھی مکہ سے باہر نکلے, کافر کو پتا چلا پیغمبر کی بیٹی جا رہی ہیں اور ہجرت کر کے جا رہی ہیں. اب ان کا زور آقا پر تو چلا نہیں. انہوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی, پورا واقعہ نہیں میں بتاتا, اوپر اونٹ پہ بیٹھی, آپ اندازہ کریں اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے. اب اس نے آ کر دیکھا کہ اونٹ پہ بیٹھی, اونٹ سے اتارنے کے لیے اس نے تلوار لی اور اس اونٹ کے پاؤں کے اوپر زور سے وار کیا. اب اونٹ کے پاؤں پر زور سے وار کیا, اونٹ کو ضرب لگی, اونٹ میں چھلانگ لگائی. جب اونٹ میں چھلانگ لگائی تو اونٹ کی پشت سے میرے آقا کی بیٹی حضرت زینب اوپر سے نیچے آ کر کے گری. اب عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو, اونٹ کی پشت سے نیچے کرے, اس کا حال کیا ہوگا. ہمارے گھر میں تو عورت حاملہ ہو جائے نا, اگلے دن جناب والا بیٹا بھی کہا تھا, ماں میری بچی سے, میری بیوی سے کام نہیں کروانا. اب یہ حاملہ ہو گئی ہے, خوشی کا دن ہے, ماں بیچاری سارا دن جانا کام کرے گی لیکن بہو گھر میں آرام کرے, وہ ایک الگ موضوع ہے. میرے آقا کی بیٹی اونٹ سے نیچے گرتی ہیں, پیٹ کے اندر حمل ہے, حمل ضائع ہو گیا. اس حمل کی تکلیف کے اندر 15 دن سفر کیا. جب میرے آقا کی نظر حضرت زینب کے چہرے پر پڑی نا, آقا رو پڑے اور روتے ہوئے میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکلے. اللہ کی آسمان کی طرف منہ کر کے کہا, اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنی جان پر بھی تکلیفیں سہی, اللہ میں نے اپنی اولاد کو بھی تیرے دین کے لیے قربان کر دیا. اس تکلیف کے عالم میں بھی جس نے ضرب لگائی تھی نا, جب اس کے اوپر میرے آقا کو قدرت ملی, طاقت ملی, آقا نے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا, آقا نے اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. چاہتے تو میرے پیغمبر اس کے لیے بھی بد دعا کر سکتے تھے, آقا نے ایک بد دعا نہیں کی بلکہ اس کو بھی رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا. لیکن اب ذرا سمجھیے, میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. ایک موقع ایسا بھی آیا, میرے آقا بد دعا تو نہیں کر رہے, بد دعا کرنے والے جناب جبریل امین ہیں اور میرے آقا ان کی بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. اور اتنا شفیق پیغمبر, اتنی محبتیں کرنے والا پیغمبر, اتنی رحمت کرنے والا پیغمبر, اپنی ذات پہ تکلیفیں سہ کر معاف کرنے والا پیغمبر, اگر کسی کے لیے بد دعا کر رہا ہے, سمجھے تو صحیح کہ معاملہ کیا ہوگا. آقا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا منبر کے قریب تھے, ہم بھی منبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک سے میرے آقا کھڑے ہوئے, منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین. ہم نے آقا کو دیکھا منبر پر جا رہے ہیں, ہم سارے منبر کے قریب آ گئے. آقا نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. آقا نے آمین فرمایا, گفتگو کی. گفتگو فرمانے کے بعد میرے آقا نیچے اتر گئے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, آج سے پہلے بھی تو آپ منبر پر تشریف لے جاتے تھے, کبھی آمین نہیں کہا, آج کیا ہوا, کوئی نیا حکم نازل آ گیا, نیا حکم نازل ہوا, کوئی نئی بات ہے, ہمیں بھی تو بتائیے نا. آقا فرماتے نہیں ایسا تو کچھ نہیں یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے, آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا تھا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجیے, بڑی مشہور حدیث ہے, فضائل اعمال کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے, پکی سچی مستند حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ, آج جب میں منبر پر آ رہا تھا نا, منبر کی پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا, آسمان سے جناب جبریل امین ہے, وہی جبریل امین ہے جو کل طائف کے میدان کے اندر آئے تھے. آقا حکم تو دے میں اس بستی کو الٹ دوں, آقا حکم تو دے میں پہاڑوں کو ملا دوں, بے شمار مقامات پر جناب جبریل امین ہے. آقا حکم تو دے میں اس کو فلاں کو تیس نیس کر دوں. آقا فرماتے ہیں نہیں جبریل اجازت نہیں ہے, میں تو ان کے لیے دعا کروں گا. لیکن اس موقع پر وہی جبریل امین دعا کرتے, اللہ آقا ہلاک اور برباد ہو گئے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا,
لیکن عبادت کر کے رب تعالیٰ سے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میرے صحابہ، بد دعا تو جناب جبریل امین نے کی ہے اور میں نے محمد نے اس کی بد دعا پر آمین کہا ہے۔ اندازہ کرے، یہ رمضان کا مہینہ صرف یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یار بڑا سال پورا سال کام کیا تھا، روزے آ گئے، اب سوئیں گے مزے سے، صبح ساری کھا کے سوئیں گے 10 بجے تک، 10 بجے اٹھیں گے جناب والا گھنٹہ ڈیڑھ بازار سے کوئی سامان لانا لے آئیں گے، پھر اس کے بعد سوئیں گے جناب والا افطاری تک، افطاری کے ٹائم اٹھے پھر دیکھا جائے گا۔ اکثر لوگ رمضان کو سونے کا مہینہ سمجھتے ہیں، کاروبار اتنا ہوتا نہیں ہے، بازار میں بھی ذرا مندہ ہوتا ہے تو سونے کی تیاری خوب کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کمانے کا مہینہ ہے۔ پورا سال رزق کمایا تھا، اس پورے مہینے کے اندر اس رزق کی برکت رب سے مانگ لو، ہے نا؟ اسی مہینے کے اندر میرا رب آسمان دنیا پر آتے، خود میرا رب آواز لگاتا ہے ایک روایت کے مطابق، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ میرا رب فرماتے ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا وہ اٹھے سحری کے وقت ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے، مانگنا تیرا کام ہے، تیرے دامن کو بھر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ کوئی مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا آئے ہاتھ اٹھائے، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب کے معاف کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی بے اولاد اٹھے، نہ گئے پیروں کے پاس فقیروں کے پاس، رمضان آ گئے، اٹھے اپنے رب کے سامنے آنسو بہا کر کے رب سے اولاد مانگے، رب کعبہ کی قسم یقین تیرا ہونا چاہیے، حدیث پیغمبر کی سنا رہا ہوں، صدقے دل سے تو مانگ لے، مانگنا تیرا کام ہے، تیرے دامن کو اولاد سے بھر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس لیے مہینہ آگے ہے میرے دوستو، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، رب ذوالجلال کی عبادت کرو۔ کرنا کیا ہے؟ ویسے تو ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق عبادت کرے، علماء فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر 4 کام کثرت سے کرنے چاہیے۔ آپ لوگوں کا 2 منٹ لے لوں، ایک تو بج گیا، اجازت ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ 4 کام کثرت سے کرے، پہلے 2 کام۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرے، لا الہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت سے استغفار کرے، توبہ طلب، استغفر اللہ استغفر اللہ یہ 2 کام کر لے، اور پھر 2 کام مزید اس کے ساتھ۔ تیسرا کام، اللہ رب العزت سے اس کی جنت کو طلب کرے، اللہ سے مانگے، اللہ جنت تو نے بنائی تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، دور ہیں، اللہ اس مہینے میں ہاتھ اٹھا لیے، بس مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، یہ دعا مانگے۔ اور اس کے ساتھ جناب والا چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ مانگنی ہے، اللہ تو نے جہنم بھی تو ہمارے لیے تیار کی ہے، اللہ وہ بھی تو ہمارے لیے، اللہ ہم گناہگار ہے، ہم نے گناہ اتنے کر لیے کہ ہم جہنم کے مستحق تو بن چکے، لیکن میرا رب تیری جہنم سے بڑی تیری رحمت ہے، اللہ میں اس ماہ مبارک کے اندر تیری رحمت طلب کرتا ہوں، تیری رحمت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 4 کام علماء ہے۔ 2 کام میں اپنے طور پہ عام طور پہ ہر رمضان میں بتاتا ہوں کثرت کے ساتھ، وہ بھی پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ 5واں کام جو کرنا ہے نا جی، وہ اللہ کے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، کثرت سے، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا قرآن پاک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے رب نے اپنا قرآن اس میں نازل کیا، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ 6واں کام، اس ماہ مبارک کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، جتنا ہو سکے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ بخاری شریف کی پہلے باب کی روایت ہے، میرے آقا رمضان کے اندر اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے کہ تیز ہوا چلنے والی بھی میرے پیغمبر کے صدقے کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔